دوسری روایت میں ہے کہ گن کر نہ دو ورنہ اللہ بھی تم کو گن کر دے گا. گن کر نہ دو، بس جی چاہے بسم اللہ کر کے اللہ کی راہ میں دے دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر روز جب بندے صبح کرتے ہیں تو فرشتے نازل ہوتے ہیں. ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ بخیل کو ضائع کر دے. یعنی کہ جو کنجوس ہے اس کا دل نہیں کہتا میں اللہ کی راہ میں دوں، وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ دعا کرتے کہ ان کو برباد کر دو. زکوٰۃ، خیرات، صدقہ کو ادا کرنے سے برکت رہتی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. زکوٰۃ ارکان اسلام کا ایک اہم رکن ہے جس سے صدقہ واجبہ بھی کہتے ہیں. زکوٰۃ کو صدقہ واجبہ بھی کہتے ہیں. زکوٰۃ کی جو لغوی معنی ہے، لغوی کی معنی ہے کہ حقیقی معنی کیا ہے اس کا حقیقی مطلب کیا ہے. اس کی معنی ہے کہ پاک ہونا، نشو و نما پانا، وہ بڑھانا. یعنی کہ جو ہم مال کما رہے ہیں اللہ نے دیا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اس میں اگر کوئی کوتاہی کمی رہ جاتی ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جس طرح درخت پلتے ہیں، بچے پلتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح اس کی دولت کو پاک بھی کرتا ہے اور پرورش کر کے اس کو بڑھاتا ہے. میرے پیارے، آپ سمجھ گئے اس حدیث کو؟ سرکار فرماتے ہیں کہ صدقہ مال میں کبھی بھی کمی نہیں کرے گا، صدقے سے مال بڑھے گا. ہمیں یقین پکا رکھنا چاہیے. قرآن حکیم میں، یعنی کہ آپ ہمارے پاس جو قرآن مجید ہے اس میں 82 مرتبہ، یعنی کہ 82 8 اور 2 82 مرتبہ زکوٰۃ کے ادائیگی کا حکم آیا ہے. حساب لگاؤ 82 مرتبہ. اور آج کل کے امیر زکوٰۃ دیتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ کم ہو جائے گا. بہت کم لوگ ہیں زکوٰۃ دے رہے. اگر لوگ سارے کے سارے جو اللہ نے جن کو نوازا ہے، جن کو زکوٰۃ دینا فرض ہے، وہ اگر زکوٰۃ سارے دے دے تو ہمارے ملک میں کوئی بھی غریب نہ رہے، سارے امیر ہو جائیں. اتنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں لوگ، لیکن لوگ دے نہیں رہے. وہ اپنے لیے جہنم کی آگ کو جمع کر رہے ہیں. اس طرح احادیث میں بھی کثیر مقامات پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم آیا ہے. ایک اور حدیث میں اپنے مال و دولت کو زکوٰۃ کے ذریعے سے محفوظ بنا لو اور اپنی بیماری کو علاج صدقے کے ذریعے سے کرو. یعنی کہ جب آپ بیمار ہو جائیں تو اللہ کی راہ میں صدقہ دو، اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری کو دور فرما دے گا. اور مصیبت کی لہروں کا سامنا دعا اور گریہ وزاری کے ذریعے کرو. جب کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ کی راہ میں گر گڑا کر، روک کر، سجدے میں جا کر اللہ سے معافی مانگو کہ یا رب العالمین تو اس مصیبت کو ہم سے دور فرما لے، تو اللہ سنے گا. وہ یقیناً اس تکلیف کو دور فرمائے گا. اب آج دور فرماتا ہے، کل دور فرماتا ہے، پرسوں دور فرماتا ہے، نہیں فرماتا، وہ مرضی کا مالک ہے. ہمیں حکم یہ ہے کہ آپ کا کام ہے مانگنا. آپ کیا ہو؟ بندے ہیں. ہم بندے ہیں، ہم غلام ہیں، وہ ہمارا آقا ہے. آقا کی مرضی ہے، قبول کرے یا نہ کرے. لیکن حدیثوں میں آتا ہے کہ جو بھی انسان دعا مانگتا ہے، اگر دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں محل عطا فرمائے.